السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 7X نیوز۔ میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل راجہ جاوید مرتضیٰ صاحب۔ ان سے بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے۔ اس ٹائم حالات جو ہیں بڑے خراب ہو چکے ہیں، اور FDF کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی اپنی ایک پارٹی بھی ہے، اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پارٹی کے حوالے سے بھی، اور انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اب انڈیا نے پاکستان کو دھمکی لگا دی ہے کہ جی ہمارے جو ادارے ہیں وہ تیار ہیں پاکستان میں اٹیک کرنے کے لیے۔ تو راجہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ راجہ صاحب نے بڑا کام کیا اور ریٹائر ہوئے ہیں کرنل، اور بڑی بڑی جنگیں بھی دیکھی، حالات کا سامنا بھی کیا اور بہت کچھ کیا، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر۔ سب سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی جو اب جنگ چھڑی ہوئی ہے ایک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور آج کا ایک بڑا بیان بھی آ چکا ہے انڈیا کی طرف سے کہ جی ادارے تیار ہیں، فوج تیار ہے، اور 24-36 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی جو فوج ہے وہ اتنی طاقتور ہے جو پاکستان پر حملہ کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پہ طاقت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں لڑنی چاہیے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی میچور ملک، کوئی بھی میچور لیڈر جنگ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ آپ یقین رکھ لیجئے گا، اگر انڈیا کا لیڈر یا لیڈران میں کوئی بھی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جنگ، ان کی اپنی قوم بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ قوم بڑی بادشاہور ہے، اور الحمدللہ اگر یہ جنگ کرتے ہیں، جو ہوگی نہیں، ان میں جرت ہی نہیں ہے، اگر یہ جنگ کرتے ہیں کسی لحاظ سے بھی، تو پاکستان کی آرمی ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ ہے، ویری ویل ٹرینڈ۔ ہماری اس جو سینئر آفیسرز ہیں، ہمارے جنرل آفیسرز ہیں، ہماری جو قیادت ہے آرمی کی، یقین کریں کہ پہلے سے بہت زیادہ کمپیٹنٹ اور بڑے دلیر ہیں۔ اسی طرح جب کمانڈ آپ کی دلیر ہوتی ہے تو آپ کے جوانوں کا مرال بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ صرف جوانوں نے جنگ نہیں لڑنی، ہمارا جو 65 کی جنگ میں قوم کا جذبہ تھا، آج اس قوم میں اس سے کئی گنا زیادہ جذبہ ہے۔ سر انڈیا کا بیان تھا ایک دن کا پہلے کا، میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ جی عاصم منیر صاحب جو ہیں حافظ ہیں، خالی نام کے حافظ ہیں، اور ان کو کچھ نہیں آتے، کچھ نہیں کر پائیں گے انڈیا کا۔ یہ دیکھیں، بیان ان سے اوپر تو ہم نے نہیں بات کرنی نا۔ ہمارے جو چیف آف دی آرمی صاحب ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت گئے ہیں۔ وہ جب ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ لیتے ہیں پھر آگے چلے، تو ہی از موسٹ کمپیٹنٹ، ویری کمپیٹنٹ، یہ بتا دوں۔ اور جس طرح کی اپائنٹمنٹس انہوں نے کی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ون آف دی بیسٹ آرمی چیف ہیں جنہوں نے ہر لیول کی اپائنٹمنٹس کی ہیں۔ تو یہ صرف ایک پروپیگنڈے والی بات ہے، باقی آپ دیکھیں گے کہ ہی ول ڈیلیور۔ سر یہ جو انڈیا کی جو فوج ہے، اکثر وہ دیکھتے ہیں، ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، اور ان کے جو میڈیا چینلز ہیں انڈیا کے وہ بھی چلاتے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی اور خودکشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اور خود اٹھ نہیں سکتے اپنے پیروں کے اوپر، تو پاکستان میں آ کے خاک کریں گے وہ؟ میں نا جی 1994 اور 95 میں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں یونائٹڈ نیشن میں، میرے پاس بیسٹ اپائنٹمنٹ تھی، آئی واز دی ہاؤس پلانر آف یونائٹڈ نیشن۔ اور یہ وہ مشن ہے جہاں پر انڈیا، پاکستان کے 7,000 لوگ تھے، انڈیا کے 5,000 تھے، پوری دنیا کے کانٹینجنٹس تھے۔ میں نے بڑا کلوزلی انڈین آفیسرس کو دیکھا، میں نے بڑا کلوزلی ان کے جوانوں کو دیکھا۔ یہ بالکل سیٹسفائیڈ نہیں تھے، یہ اپنی کمانڈ کے ساتھ خوش بھی نہیں تھے، اور یہ بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ فوج میں نوکری کر رہے ہیں، ادروائز یہ لوگ فوج میں نوکری یعنی نہیں کہ کرتے۔ یہ باتیں سچی ہیں کہ یہ خودکشیاں کرتے ہیں اور سیلریز نہیں ملتی؟ دیکھیں، جب وہ انڈیا کی جو فوج ہے، سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے، ان کی عزت ہی نہیں ہے، انہوں نے خودکشی بھی کرنی ہے، انہوں نے اور ڈسکنٹینمنٹ بھی شو کرنا ہے۔ سر یہ پانی کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اب انہوں نے پانی چھوڑا، اور کیا کہیں گے پانی کے حوالے سے؟ اب ہے کہ سیلاب کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہوئے ہوئے 1960 میں، دے ہیو ٹو آنر دیٹ۔ اور یہ بچوں والی باتیں نہیں ہیں کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور پانی یہ روک سکتے نہیں۔ پانی روکیں گے ان کو خود نقصان ہوگا، اور یہ الٹیمیٹلی روک ہی نہیں سکیں گے، ان کے لیے اپنے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی امیچور لیول کی باتیں ہو رہی ہے،
یہ اور آبویسلی مین جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان کے پرائم منسٹر کو جاتی ہے، مودی کو. اور لیکن باقی میرا خیال ہے ان کے جنرل آفیسرز جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور دے ول ناٹ ایڈوائز فار اینی انڈیا کے سچ. ساتھ جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں، ان کا سارا کیا کرایا سامنے آ چکا ہے، اس ٹائم بالکل ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک وہ فالس فلیگ والی بات ہے نا، انہوں نے ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ ہم نے پاکستان کو تنگ کرنا ہے اور ہم پاکستان میں پریشر ڈالیں گے. ان کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی ڈویژن ہے، لیکن ایسے ڈویژن پاکستان کی پبلک میں نہیں ہے. پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. اب پہلے انہوں نے طالبانوں کے تھرو اور سوچے اسلحہ بھیجا، سارا کچھ کیا، اور کتنے عرصے سے انہوں نے ہمیں اس لحاظ سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو اب ان کے خیال میں تھا کہ شاید ہم مزید پریشر ڈالیں گے، لیکن الحمدللہ جو میں نے اب دیکھا، ویسے بھی ہماری آرمی کے ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز بھی وہی کافی ہے میرے خیال میں، وہی کافی ہیں. اور ہم سارے حاضر ہیں، تیار ہیں. انشاءاللہ میں انفینٹری سے تعلق رکھتا ہوں، ہمیں بندوق چلانی آتی ہے، چلائی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سارے ریٹائرڈ سب کو لے کے انشاءاللہ جس جگہ پہ ضرورت ہوگی ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سر سمجھتے ہیں اگر پہلی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ڈرپوک قوم ہے، کبھی بھی پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، اگر اٹیک کریں گے، اگر کرتے ہیں تو کون سا شہر متاثر ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات آپ نے بڑی صحیح بات کی. جب کوئی انسان حق پہ ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، جو حق پہ نہیں ہوتا وہ دلیر نہیں ہوتا. شہر پہ وہ جس پہ مرضی اٹیک کرنا چاہیں، لیکن میرا خیال ہے اب وہ زمانہ گیا جب یہ سوچتے تھے ہم لاہور پہ اٹیک کر دیں گے، پھر ہم جناب جی خانہ میں جا کے پہنچ جائیں گے، وہاں بیٹھ کے ہم بڑا چائے پئیں گے، کھانے کھائیں گے. یہ باتیں اب ختم ہو چکی ہیں. اس وقت بھی یہ نہیں آ سکے، اور آج ہماری پبلک، ہماری یوتھ بہت اسٹرانگ. ان کو صرف آرگنائز اور ڈائریکشن دینے کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ جو ہماری آبادی ہے یہ ہماری طاقت ہے انشاءاللہ. سر مودی اتنے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. پاکستانی میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی انہوں نے، سیٹلائٹ چینلز کے اوپر، کیونکہ ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں، سچ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو برا لگتا ہے ان کو. اور اس کے بعد جو جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب چینل، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی انہوں نے کہ پاکستانی چینلز کے اوپر بالکل پابندی ہے، کوئی یوٹیوب نہیں دکھائے گا، کوئی سیٹلائٹ نہیں دکھائے گا، کیونکہ آئینہ دکھاتے ہیں نا سر. اس کے بعد ایک اور ہے، جماعتیں ہیں انڈیا میں، جتنی بھی جماعتیں ہیں مودی کے خلاف ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پاکستان سے پنگا تو لے لیا ہے اور بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ. یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں انڈیا کی، یہ مودی کو انہوں نے کہا ہے. دیکھیں، مودی بڑے عرصے کے بعد اصل میں یہ قوم پہلے اس بادشاہت سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی، اس میں بی جے پی آگے آئی، اور پھر مودی جیسا بندہ جس نے لوگوں کے ذہن چینج کیے، جس نے گجرات ایک جب وزیر اعلیٰ تھا، اس نے وہاں پہ بڑی جاتیں کی. تو یہ ایک ہندوؤں کو اس نے اپنے ساتھ لگایا اور ایک اپنی طاقت بنائی. اسی بیسس کے اوپر اس نے پھر پرائم منسٹر بن گیا، پھر دوبارہ پرائم منسٹر بن گیا. لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکا ہے. ایکچولی یہ جو کر رہا ہے اس کی ڈاؤن فال آ چکی ہے. اپنی ڈاؤن فال کو کور کرنے کے لیے یہ اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کو میچورٹی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس قوم کو بنانے کے لیے، ایک خطے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے، اس کی سوچ اس طرف جانی چاہیے تھی، نہ کہ نیگیٹو جائے، نہ کہ اگریسو جائے. تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے. ہم حق پر ہیں، اور انشاءاللہ مودی جیسے جو ہے نا یہ ان کے ناکام لیڈر، یہ انشاءاللہ بالکل فیل ہو جائیں گے. سر اب تو سکھ برادری جو ہے وہ بھی انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی جرت رکھتا ہے، انہوں نے دھمکی لگائی ہے سکھ برادری نے، کوئی انڈیا کا فوجی اگر کوئی جرت رکھتا ہے، دلیر ہے، تو خالی بارڈر کراس کر کے دکھائے، پاکستان کی طرف دیکھ کے دکھائے، اس کی آنکھیں نکال لیں گے. دیکھیں، جو ہوتی ہے نا یہ باتیں ساری، یہ طاقت پیدا کرتی ہیں جب آپ کے لوگ آپ کے ساتھ دیتے ہیں. انڈیا اور پاکستان نیبر ہیں، اور یہ نیبرہڈ جو ہماری ہے یہ کوئی ہماری مرضی سے نہیں ہے، یہ بائی کمپلشن. تو دو ہمسایہ ممالک کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں تعلقات بہتر رکھیں. لیکن جب یہ تعلقات کو خراب کریں گے، سکھ کمیونٹی کے علاوہ آپ دیکھیں گے بہت سارے فرقے وہاں موجود ہیں جو آپ کا ہمارا پاکستان کا ساتھ دیں گے،
اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے پاکستان کے اندر ایون سکھ، ہندو، کرسچن، سارے مذہب جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ تیار ہیں، کیونکہ ہم لوگ فساد ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. اور انشاءاللہ ہم آگے آ رہے ہیں. ہماری پارٹی بھی دن رات محنت کر رہی ہے. ہم بہت جا رہے ہیں، پورے ملک میں جا رہے ہیں، لوگوں کے جذبات دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو ایک بہترین پاکستان دیں گے ان سب کے تعاون کے ساتھ. سر آپ نے ایک پارٹی بھی بنائی ہے اور FDF کے نام رکھا آپ نے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی لیول کی باتیں ہیں. ہم نے نام بھی اس کا رکھا ہے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں، لیکن پہلے ہم اپنے ملک کی بات کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں جب تک مڈل کلاس اسمبلی میں نہیں جائے گی، عام لوگ، دیکھیں تعداد عام لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، 85% مڈل کلاس ہے. بالکل. آپ کا جو لیڈر جاتا ہے اسمبلی کے اندر وہ مڈل کلاس نہیں ہے، وہ ارب پتی بندہ ہے. تو جب ارب پتی لوگ جائیں گے وہ عوام کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ سو ہمارا نیریٹو یہ ہے، ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جب تک مڈل کلاس اسمبلی میں نہیں جائے گی پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک تھانہ کلچر ٹھیک نہیں ہوگا ہمارا پاکستان کبھی ترقی پہ نہیں جا سکتا. سر پاکستان میں کوئی بھی پارٹی آتی ہے، نئی پارٹی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں PTI آئی، انہوں نے یہی نعرہ لگایا، پیپلز پارٹی نے یہی نعرہ لگایا، سب پارٹیاں یہی نعرہ لگاتی ہیں. آپ کو جو اب آ رہی ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں، جب اقتدار مل جاتا ہے، چیئرز مل جاتی ہیں، اسی کی لڑائی ہے، سب کو مل جاتی ہے. اس کے بعد آپ کون میں کون، غریب کا کوئی نہیں سنتا اس ٹائم. پھر کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آ گیا، اقتدار آ گیا، الیکشن جیت گئے ہیں، ووٹ ملے گے، اس کے بعد کوئی نہیں جاتا ان کے پاس. دیکھیں یہی چیز ہے، اس کے لیے ایک ہی اس کا حل ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کے سامنے ایک لیڈر آتا ہے اس کا ماضی دیکھیں. میرا ماضی جب دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہماری جو ٹیم بھی آ رہی ہے ان کا ماضی دیکھیں گے، میرے اوپر کوئی کرپشن، میرے والد صاحب پہ کوئی کرپشن، میرے دادا پہ کوئی کرپشن نہیں لگا سکتا، پہلی بات. دوسرا، کوئی اقتدار کے لیے ہم نے یہ پارٹی نہیں بنائی، ہم نے تو بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریوارڈ کرنا ہے ہماری نیت پہ، ہماری کوشش پہ. تو انشاءاللہ ہم یہ پروٹوکول ختم کریں گے، ہم ایک بہترین پاکستان دیں گے، ہم ہر انسان کو انصاف دیں گے، ہر انسان کو عزت دیں گے. خواتین جو 52% سے زیادہ ہیں ان کے لیے ہم ان کو اتنی عزت دیں گے تاکہ وہ شانہ بہ شانہ چل سکیں. پھر یوتھ، ہماری سب سے زیادہ یوتھ ہے، اور یوتھ ہماری بالکل بے روزگار ہے، اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. انشاءاللہ ویل آرگنائز ہم ایک ملک بنا کے اس کو کریں، اور ہم ایک ٹینیور مانگ رہے ہیں، ہم 2 ٹینیور مانگ بھی. سر دیکھیں نا، بلاول نے بھی یہی کہا تھا، نوجوان ہے اور نوجوان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا کہ جی گیس فری دوں گا، بجلی فری دوں گا. اب کہاں پہ گیس ہے، کہاں پہ بجلی ہے، کوئی چکر ہی نہیں، چلے گئے. دیکھیں اس کے لیے جو مین ماڈرن چیز ہے، سب سے پہلے دیں یا نہ دیں وہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ نے آپ کو سادہ تو شو کریں. یہ پروٹوکول تو ختم کریں. ادھر بلاول آئے گا تو آپ دیکھیں گے لائنیں لگ جائیں گی پولیس کی گاڑیوں کی. یہ پروٹوکول سب کہتے ہیں، ہاں میری بات وہی دوہرا رہا ہوں کہ پروٹوکول سب کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی. عمران خان کا، یہ کہتے ہی نہیں ہے. عمران خان تھا، اس نے کہا کہ پروٹوکول ختم کریں. ابھی کل میں گزرا قذافی کے سامنے سے، ایک پروٹوکول لگا ہوا تھا تو عوام گالیاں دے رہی تھی. کسی نے کہا کہ جی مریم نواز آ رہی ہیں، تو وہ پتہ نہیں، اب میں وہ الفاظ یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا جو وہاں پہ اس ٹائم بیان کر رہے تھے لوگ، وہاں پہ گالیاں دے رہے تھے، عوام اذیت میں تھی، گرمی میں. پروٹوکول لگا ہوا ہے. آپ دعا کریں. جاوید مجتبیٰ، میرا ماضی دیکھیں، میں نے بہت کچھ کام کیا. میں نے پاکستان کے اندر بیسٹ اپوائنٹمنٹس کی ہیں، انٹرنیشنلی بیسٹ اپوائنٹمنٹس کی ہیں. انشاءاللہ نہ پروٹوکول لیں گے، یہ جتنا اخراجات پروٹوکول پہ لگاتے ہیں یہ سارا پاکستان کی سیکورٹی پہ لگے گا. جب ہماری عوام پروٹوکول میں آ جائے گی، ہماری عوام کو عزت ملے گی، تو ہمیں پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر تو نہیں بن سکتے ہم، اور خلفاء راشدین تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگ قرآن شریف کو پڑھ ہی نہیں رہے، صرف پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں پتا. قرآن شریف تو ایک وے آف لائف ہے، وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، اس کو فالو کریں. نماز پڑھیں، ان چیزوں کو فالو کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم آپ کو ایک بہترین پاکستان، جس میں جو آج میں باتیں کر رہا ہوں اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ باخدا کوئی میری خواہش نہیں ہے کہ جی مجھے پروٹوکول ملے یا سیٹ ملے. سر ابھی تک اس پارٹی میں کون کون سے لوگ ایڈ ہوئے ہیں؟ جیسے اب پاکستان تحریک بنائی انہوں نے،
شاید خاقان عباسی، میرے خیال ہے یہی نام رکھا انہوں نے پارٹی کا، نون لیگ چھوڑی، وہ بھی سائڈ پہ آ گیا، اس کے ساتھ اور بھی کافی لوگ ہیں. تو آپ کے ساتھ یعنی کہ ریٹائر میجر کرنل وغیرہ ہیں یا پھر سول بھی ہیں؟ دیکھیں اگر تو آپ ہم سے ان لوگوں کے نام پوچھیں گے جو نون ہیں، ان کو تو ابھی تک ہم نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں. ہمارے نئے لوگ ہیں، ہمارے بہت بڑی تعداد آرمی آفیسرز کی، لیکن آرمی آفیسر الیکشن نہیں لڑیں گے، الیکشن ہم پبلک سے کوئی لڑائیں گے. میں لڑوں گا انشاءاللہ، یا اور 2-4 آفیسر ہو سکتے لڑیں، لیکن آپ کو بہترین ریٹائرڈ آفیسر ہماری پارٹی میں ہیں، ہر لیول پہ ہیں، کرنلز بھی ہیں، میجرز بھی ہیں، بریگیڈرز بھی ہیں، جنرلز بھی ہیں، اور وہ کام کرنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو جو قیادت دیں گے وہ ایک نئی قیادت ہوگی. ہم صرف عوام سے ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں، آپ ہمارے کینڈیڈیٹ کو بے لوث ووٹ ڈالیں. یہ 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ لے کے یا 5000 روپیہ لے کے ووٹ نہ ڈالیں، ایک دفعہ بے لوث ووٹ ڈالیں. ہم آپ کو اپنی عوام کو یہاں پہ گارنٹی دیں گے انشاءاللہ کہ ہم ایک بہترین پاکستان. سر لاسٹ سوال کہ پورے پاکستان میں آپ کے آفس بن گئے یا پنجاب لیول تک آپ کے آفس؟ نہیں، ہمارا ایز سچ پورے پاکستان میں، ہمارے کے پی میں ویل آرگنائزڈ ہے. ہم مالاکنڈ، درگئی، مردان، کوہاڑ، ان سب ایریاز میں جا چکے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں وہ تفتان جو ایران کا بارڈر ہے، ادھر بھی ہمارا جھنڈا لگا. ہمارا ممبر ہے جس نے لوکل باڈیز کا الیکشن لڑا، شری مینگل اس کا نام ہے، اور چند ووٹوں سے ہارا. سو جیتنا یا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ہمارا ووٹ بینک وہاں موجود ہے. اسی طرح کولو میں، مختلف ڈسٹرکٹس میں ہمارا ووٹ. سندھ میں ہم بہت تیزی سے آگے آ رہے ہیں، بہت تیزی سے، دن رات کام ہو رہا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح پنجاب میں الحمدللہ ابھی ہم نے ایک نئی قیادت دی ہے سینٹرل پنجاب کو، جس میں عثمان غنی ہے ہمارے پریزیڈنٹ پنجاب کے. اسی طرح ہم نے ادھر سے ابھی نئے ہم نے مرکزی نائب صدر بنائے ہیں، ان کا نام ہے احسان میو. تو انشاءاللہ ہم نے اس طریقے سے بانٹ کر چیزیں چل رہی ہیں. سب جذبے سر والے. اگر الیکشن آگے آتا ہے اور آپ کی پارٹی نہیں ہے اور نوجوان آج کا جو ہے اس کا رخ کہیں اور پہ ہے، فوکس کسی اور چیز کو کر رہا ہے، کسی اور پارٹی کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں کہ اور بھی پارٹی ہیں، نون بھی ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جیت پائیں گے اور جگہ بنا پائیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس نیت سے کام کریں گے الیکشن اپنے ٹائم پہ آئے گا، نمبر 1. نمبر 2، ہم اس نیت سے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کرنی ہے. نمبر 3، ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو جوگ در جوگ لوگ ہمیں آلریڈی جوائن کر رہے ہیں، اور یہ سپیڈ بہت تیزی سے بڑھے گی، اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. یہ تو مجھے یقین ہے. انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے کرنل صاحب کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.